عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھاکر B3 کر دی ہے۔ اب موڈیز کا یہ بتانا ہے کہ اس بہتری کی جو بڑی وجوہات ہیں اس میں گورننس میں پیش رفت ہونا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کا مضبوط ہونا ہے، اور جو مقامی طور پر قرض کی لاگت ہے، قرض لینے کی جو لاگت ہے اس میں کمی ہے، اور مسلسل میکرو اکنامک استحکام شامل ہے۔ اب موڈیز آگے یہ کہہ رہا ہے کہ ان شعبوں میں بہتری سے پاکستان کی بیرونی مالی پوزیشن مزید مستحکم، مالیاتی اشارے بہتر ہونے کی توقع ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تقریباً ایک سال کے دوران پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں 2 درجے یہ بہتری آئی ہے۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے حکومت کی معاشی پالیسیوں اور اصلاحات پر عالمی اعتماد کا مظہر قرار دیا ہے، اور اب اصل امتحان یہ ہے کہ ریٹنگ میں یہ بہتری عام پاکستانی کی زندگی میں کب اور کیسے نظر آتی ہے، کیونکہ معاشی استحکام کا حقیقی فائدہ روزگار، مہنگائی میں کمی اور عوام کی قوت خرید میں اضافے کی صورت میں سامنے آنا چاہیے۔ تو ہمیں تو تبھی فائدہ ہوگا کہ جب ہماری قوت خرید بڑھے گی، ہمیں ریلیف ملے گا، ہمیں انفلیشن کم ہوگی ملک کے اندر، ہمیں چیزیں اشیاء خورنوش سستی ملیں گی، پیٹرول سستا ملے گا، ہم تو تبھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بالکل، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو روز بتا رہے ہیں کہ اب روزانہ کی بنیاد پہ جو پیٹرول پرائس بڑھتے ہی ہیں، میں سے کم تو کیا کہوں، وہ پیسوں میں کم ہوتے ہیں۔ اچھا، حکومت نے پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، اس میں ایک بار پھر 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے، اور نئی قیمت 341 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے اضافہ ہوا ہے، تو پھر ڈیزل کی نئی قیمت 370 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ تو اس تمام تر صورتحال پر جو سائم نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ عوام کو اس کے ثمرات کیوں نہیں مل رہے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ مزمل، گڈ مارننگ ٹو یو۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ B3 کر دی ہے، کن وجوہات کی بنا پر کی ہیں وہ تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ گورننس، زر مبادلہ کے ذخائر، میکرو اکنامک استحکام، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بہتر ہوا ہے یہ معاملہ، اور یہی وجوہات ہیں؟ دیکھیں، السلام علیکم صدف، سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں کہ یہ آیا B3 ریٹنگ جو ہے، اس سے مطلب یہ ایک طریقے سے سکور کارڈ ہوتا ہے نا، جیسے بچے کی سکور کی رپورٹ کارڈ، یا اگر کوئی ہم امتحان دیتے ہیں کسی جگہ پہ، تو یہ B3 کی مطلب کتنی سگنیفیکنس ہے، یہ B3 کو دیکھ کر کوئی ہماری کیا بتائے گا کہ قابلیت کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو B3 جو ہے بہت ہی نچلے درجے پہ ریٹنگ آتی ہے، کوئی مطلب ایسی سگنیفیکنٹ نہیں ہے۔ B3 کے بعد B2 ہوتا ہے، پھر B1 ہوتا ہے، پھر آپ جو A میں جاتے ہیں۔ اچھا، اب B3 جو ہے پاکستان کی، اگر آپ 2015 سے لے کر 2022 تک دیکھیں تو ہمیشہ سے B3 ریٹنگ ہی رہی تھی، اور جب عمران خان صاحب کا دور بھی تھا تو 2018 سے 2022 B3 ریٹنگ ہی رہی تھی۔ پھر B3 کی تنزل بھی شروع ہو گئی تھی پاکستان کی 2022 جون سے، اور 8 ماہ کے اندر سیدھا جو ہے ہم CAA3 پہ آ گئے تھے، یعنی کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ گریڈ جو ہوتا ہے اس پہ آ گئے تھے۔ پھر جو 2023 فروری سے جب ہماری CAA3 ہو گئی تھی، وہاں سے کرتے کرتے آج 3.5 سال میں ہم B3 میں پہنچے ہیں۔ تو کہنے کا جو مطلب ہے کہ B3 ایک تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ سرمایہ کاری شروع کر دیں گے اور پاکستان عالمی مارکیٹ میں جائے گی تو پاکستان کو جو کھلا قرضہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اٹ از اے ویری حالات بھی تو دیکھیں نا آپ مزمل، اس وقت جو ملک بھر میں کیا بلکہ دنیا بھر میں، اسپیشلی امریکہ ایران کے بعد جو سچویشن بنی ہے، پیٹرول پرائس اب بڑھ رہے ہیں آگے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کم ہوتا ہے اور خام تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو یہاں پر اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹلی ہمیں ویسا کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ کے پاس کوئی سولوشن، کوئی فارمولا ہے جو آپ بتانا چاہیں گے جی حکومت اگر یہی اسٹیپ لے تو کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں، حکومت جو ہے اگر عالمی مارکیٹ میں سستا ہوتا ہے تو اپنا ٹیکس بڑھا کے ہمیں سستا نہیں دیتی، اور جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو تب جو ہے عوام کو ریلیف نہیں دیتی۔ تو پیٹرول تو ہم کبھی سستا اس کی شکل دیکھ ہی نہیں سکیں گے نا۔ ابھی مثال دیکھ لیں کہ اس وقت آپ 80 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی دیتے ہیں، 5 روپے کلائمیٹ لیوی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز وہ الگ دیتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلر حضرات بھی ہڑتالیں کر کے انہوں نے بھی مارجن بڑھوا لیے۔ تو کوئی 135-40 روپے تو ان چیزوں کے جو ہے عوام دے دیتی ہے۔
عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنی ہوگی کہ جو ہے جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہوا تو میں نے جو ہے اس پہ لیوی بڑھا کر جو ہے بلوچستان کی خونی سڑک بنانے کے لیے اس سے پیسے لے لیے. تو عوام کو تو جب بھی کوئی ایسا موقع ملا ہے اور اس حکومت کو بہت دفعہ ملا تو انہوں نے کیا کیا, اس کا موقع جو ہے عوام تک پاس آن نہیں کیا اور لیوی بڑھاتے رہے. اسی کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج تک میں اور آپ اور عوام مہنگا ڈیزل پیٹرول لے رہی ہے اور اس کی وجہ سے اشیاء خردنوش بھی مہنگی ہوتی ہے. اس وقت میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کی حکومت ہوتی تو آپ کے نزدیک ایکچوئل یا جو بیس پرائس ہے پیٹرول کی وہ کیا ہونی چاہیے تھی؟ آپ کتنا کا ریلیف دے سکتے تھے عوام کو؟ دیکھیں ہم نے بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ فرضی بات کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2021-22 میں جب عمران خان صاحب کے آخری دور کی حکومت چل رہی تھی تو اس وقت رشیا یوکرین وار تھی, اور ابھی تو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول ابھی تو فلٹ کرتا ہے $80, $82, $85 میں. اس وقت $120 تھی. اچھا, اب اس وقت روپے کی قیمت الگ تھی, آج روپے کی قیمت الگ ہے. لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جب قیمتیں بڑھی تھیں تو ہم نے پیٹرولیم لیوی صفر کر دیا تھا, اور تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور دوسرا ہم نے یہ کر دیا تھا, یہ جو سیلز ٹیکس آج تک صفر ہے یہ اس زمانے میں ہوا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر بجٹ میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ نے پیٹرولیم لیویز کی کمانا ہے تو آپ اس سے ہی جو ہے عوام پہ بوجھ ڈال کے کمائیں. یہ کوئی اکنامکس نہیں ہے, یہ کوئی فنڈ اچھی جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے. اور اس کے آپ نے ثمرات دیکھ لیے, اس کے ثمرات دیکھ لی کہ پاکستان میں مہنگائی بھی زیادہ, پاکستان میں تیل کی قیمتیں پورے ریجن میں سب سے زیادہ. ابھی تک ہمیں پرائسنگ کرنے ہی نہیں آ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے 32 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی, اور وہ ریفائنریز کو کہا گیا کہ آپ ذرا سا اپنا پروفٹ کم کر لیں. تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ ریفائنریز کو آپ نے پروفٹ کیا دینا ہے, پرائسنگ کیسے کرنی ہے. پھر دوسری بات, ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا. اگر آپ جو ہے مارکیٹ میں جا کر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے خریداری کروں گی تو مجھے سستا ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ پاکستان نے ابھی پچھلے 3 مہینے میں بہت بیڈلی ٹائم کیا. جب ایران کا جس دن معاہدہ ہو گیا گیس اور وہ سستی مل رہی تھی, ہم نے معاہدے نہیں کیے, ہم نے ریجیکٹ کر دیے. اور جیسے ہی ٹرمپ صاحب کا بیان آیا تو ہم نے جو ہے جب وہ ایک دم مہنگائی ہو گئی تو پھر مہنگی پیٹرول خریدا, گیس. ویسے آپ کے نزدیک جیسے جماعت اسلامی آج کل دھرنا بھی دے رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی 225 روپے کیا جائے. یہ 225 آپ کو لگتا ہے ایک پاسبلٹی میں کی کیٹیگری میں آتا ہے, فیزیبل ہے یہ؟ آپ کوئی ایسا نمبر ہمیں دے سکتے ہیں کہ بھائی اس پر پیٹرول پرائس جو ہے وہ ایک اس وقت ریزنیبل بنتے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی کے یہ سارے پولیٹیکل سٹنٹس ہیں, اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتا, اور ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ وقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یوں کر دیں 200. آپ پرائس نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے, آپ یہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حالات ہے اور اس وقت جو عوام ہے ان کے پاس کہیں اور سے سپیس نہیں مل رہی, تو یہ جو تیل کی قیمتیں اگر آپ فی الحال کے طور پہ یہ جو پیٹرولیم لیوی سے جو 1650 ارب روپے آپ نے عوام سے لینے ہیں, آپ جو ہے اس کو تھوڑے عرصے کے لیے معطل کر دیں, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو 1650 کی جگہ 800 کر دیں, 1000 کر دیں, ٹھیک ہے نا. یا کہیں اگر پیٹرول میں آپ ریلیف نہیں دے پا رہے تو کوئی اس کے ایکویلنٹ کوئی اور جگہ پہ ریلیف دے دیں کہ عوام کو بولیں کہ اچھا بھائی تمہارا بجلی کا بل میں 5 روپے یونٹ کم کر دیتا ہوں فی الحال کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ رشین وار تھی تو اس زمانے میں یہ بھی ہم نے کام شروع کر دیا تھا کہ اگر ہم IMF کے ہاتھوں کہیں پہ مجبور ہو رہے تھے, ریلیف نہیں دے پا رہے تھے, تو ہم دوسری جگہ سے ریلیف نکال کے عوام کو دے دیتے تھے. ابھی کیا ہو رہی ہے, اس وقت حکومت خود ریلیف مانگ رہی ہے ہر چیز میں عوام سے کہ آپ بس میرا جو ہے نا آپ مدد کریں. اب وہ حکومت آپ نے دیکھو گے صوبائی حکومتوں سے آج کل بات پہ پیسے مانگنے چلی جاتی ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے, ہمارا بجٹ ایسا ہو رہا ہے. کمانے کا اور ذریعہ ہی کیا ہے ان کا, تو یہی چیز ہے. لیکن مزمل اگین آپ نے بجلی کی پرائس کی بات کی, یہاں تو ہم کہیں پر ریلیف نہیں دیکھ رہے ہیں. کیا اس کی صرف یہ ریزن ہے کہ IMF پروگرام کی وجہ سے ہم باؤنڈ ہیں بہت ساری چیزوں میں, ورنہ تو ظاہر ہے کیوں نہیں گورنمنٹ چاہے گی کہ عوام کو ریلیف ملے؟
دیکھیں میں اس بات کو بھی بائی نہیں کرتا کیونکہ میں خود IMF سے بات چیت کرتا رہتا ہوں ایز اے صوبائی مشیر، اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ IMF کے ساتھ لاجک کے ساتھ بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں اور اپنی آپ ساری جسٹیفیکیشنز دیں تو وہ IMF جو ہے سم ہاؤ آپ کو جو ہے اسپیس دیتا ہے۔ پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سچ نہیں یہ بتاتے تھے، ہم جو ہے بکس مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا 30 جون سے پہلے بینکر فون کر رہا ہوتا ہے کہ ڈپازٹ دے دو یار، منتھ اینڈ ہے اور تاکہ میرا ٹارگٹ پورا ہو جائے، تو 1 تاریخ کو بے شک آپ نکال لیجئے گا، اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ ہم اپنے IMF پروگرام کو بھی نا اس طرح مینج کر رہے تھے، یار یہ بس ابھی نیکسٹ ریویو آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم جو ہے فلاں چیز کر کے دکھا دیں تاکہ ان کو ایسے لگے کہ ہم نے بڑا اچھا کر لیا اور اندر سے کیا نہیں ہوتا۔ تو اس چکر میں آپ کے اتنا کچھ چھپا رہے ہوتے ہیں یا اتنا آپ وہ چل رہے ہوتے ہیں ہیزیٹیشن میں کہ آپ اپنے ریلیف کی بات ہی نہیں کر پاتے اس سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری حکومت کی غلطی ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا جب آپ یہ خبر پڑھ رہی تھی تو آپ کے ساتھی نے واؤ بولا تھا، تو میں تھوڑا سا مسکرایا، میں نے کہا یار یہ واؤ جو کہہ رہے ہیں تو کیا ایسا جو ہے، پھر میں نے اسی لیے آپ کو پوری ماضی سے تفصیل بتائی۔ واؤ آپ سے جاننا چاہ رہے تھے نا کہ اس کا مطلب بہتری تو پھر بہتری ہے، اور اگر موڈیز کہہ رہے ہیں تو پھر وہ آپ برا نہ منائیے گا، میں نے آپ نے بتا دیا کہ B3 کتنے سالوں سے چل رہا ہے اور اس میں وہ کتنا کمپیئر کر کے بتا دیا آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ مزمل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور دیکھیں ہمارے پاس اب واؤ کہنے کے علاوہ اور کچھ ہے بھی تو نہیں نا، بچہ بھی کیا ہے، تو ہم جسٹ سروائیونگ آن واؤ۔